بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وشت کنش مار میں مرشی کی مراگش وشی صوبہ امید کنش موشتاں خوشتاش میں وشی شمی خوشی بر جاوی بات میں بلوچ قوم میں بلوچ آگرد اما چاگردانی ہوار نشتاتیوں کی پاکستانہ در ملکہ مینی وار وش باتا خوش وش گرنج باتا گلے چاروں کش ہر وعدہ گلو شاداب باتے اما مردم کے نادروں ہاں اللہ پاک عزت صحت تندرستی نصیب کا اما مردم کی جیرہانی دین پانی کرن کے اللہ پاک ہنی جیرہاں زبتا لاس بکا آمین آمین سم آمین. منی وشی وشی گولے چاروں کا شمار یکنندی پدا جیسے وشی صبح وشی سلام یکنندی پدا شمار وشت کنی ہے شمواتی مراگش وشی صوبان چونکہ شما زانتا مشما میزبان و بلوچ مرچی حاضرہ واتی یک نو کے گیسٹی اور یک نو کی ٹاپک کی ہوا گولے چاروں کا انچوما چارے کے گران نہادی چچو کے گران نہادی سرازمان رسہ کے زمین آگے چگمان نیستی گران نہادی وجہ مردم چچو جیرہانی دین پانی کن گیا مردم ڈپریشن تہار ہو گیا اور یہ علاوہ بازی جیڑا مردمانا مردم سمجھا نہیں تھی کہ لاتے مردم گوشی کے منی سر باز درد کا من واب نہیں آئے گی من چی نبی گئی باری چی بے گیا چانا کدی چکر کہتی کدی چی بیتی کدی چی بیتی مردم نزانا ہی چیز سی لاتے مردم گوشی کے میں ڈپریشنر ہو گیا ہے نا خبر ہی نہیں کہ ڈپریشن چیئے مرچی کی موتی مراگشت کا گب جنے ڈپریشن ہے بابتا کہ ڈپریشن چیئے اور مان جو کہ گو کے گران نہادی بازی اور گران نہادی وجہ کہ مردم وتی لوگے چیزا پورا خود نہ کن گیا دو جستے وقت نان وارد نہ کن گیا اور بازی اچھی کس دیما آ گیا کہ مردمہ وط کش کتا وطارا کشتگے وطارا زہر وارتگے وتی چکانا زہر داتگے چیا کہ بعض سوچ جتگے بعض ڈپریشن بتائے نہ دیکھے اچھرا نظرنیت کا کہ ماں دی میں چھو بروی مردم ہمیں گوشا کہ گران نہادی ہمیں چوکی لوگانی دوستی بجلی بلے نہاد ہمیں چو پیدا کی چوکی مردمانی فقار نیستی اگر میں کب بجنے دیاری دار مزدور ہے اگر دیاری دار دوستی طبقے یا کروچی دیاری بابت اگر میں گب بجنے گرائی یا کروچی دیاری دوستی 8 صدی یا 5 صدی ہمیں چکی اگر میں باقی چیزانی نہادہ بیچارے شکر نہاد چکی 2 صدا چی بورڈ سی پتی نہاد چکی آبی بورڈ سی آرتے اگر موشی اکثیری نہاد موشی کے آواتی چکانا کہ دال ہم وارید نہ کن گیا دال و نان مردموں گوشتا نا کہ یک ٹیمیا مردم بوارتی 2 ٹیمیا بوارتی انو یک ٹیمیا بھی آچیز افورڈ کوت نہ کنی ہے گوڑائی نے چرا نظر نہیں تھی آرام شی کیا ہوتی جندہ حلاس کنا اور خودکشی نیم کرا ہوا چیا کہ آمی تو چیزا سون چا چیزا سرحاوی کنا بعض ڈپریشن بیتی ڈپریشن وجہ چی مردم جو استی مچاری چم سے جو سیاہ بہ گیا مردم مشکی کی ڈارک سرکل بعض چیزیں بیتی ہمیں بابت مرچی گپ پتران کنی وہ تی مراگش تہا میں مراگش جستی گیسٹ اگر میں بوشش ہمارا میوی شہزادی فیزیولوجسٹ جو میں مرچی کی مراگشت کا آئیے وشت کنی میں مرچی کی مراگشہ گولے چاروں کا بلے یک گپی موتی گیسٹ نہیں مگر ہوگا چی پہلے شمارے گوشاں کہ جب دیکھے چاگرد مردم میں کہہ کہتی آہانی واسطہ جستی ماوتی مراگشہ اردو تا سوچ کنی جب بلے شما دلا میار تھے جب مرتی وشوچی گولی چارو کنی گپتران کنگی بھی شما کو ماور شما زانے تا موتی مادری زبان بلوچی تا گپتران کنا اب یہ دلے جولان کی اچھی وشت کنی میں مرچی کی مراگشہ تو کا میوش شہزادی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ٹھیک ہے آپ خیریت سے؟ میں الحمدللہ آپ سنائیں. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. میری بلوچی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ نہیں تھوڑی بہت کیونکہ آپ جس سائڈ رہتی ہے جہاں آپ کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ تو بلوچ ہے. ہاں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو ہے وہاں کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کیا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے تھوڑا سا مہنگائی ہے اس حوالے سے بات کی کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پا رہے. اگر دیہڑی دار طبقے کو ہم دیکھیں تو ان کی مطلب دیہڑی اگر 800 ہوتی ہے 500 ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 800 ہوتی ہے ایک دن کی اور اس میں بھی وہ اپنے جو ہے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے کیونکہ اگر ہم چائے کے لیے شکر دیکھیں تو شکر بھی اس سے 1 کلو وہ جو ہے بہت زیادہ ایکسپینسو ہو چکا ہے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے اپنی زندگیاں ختم کریں کیونکہ جتنی سیلری نہیں ہوتی اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آتا ہے گھر کا رینٹ ہوتا ہے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. نہیں پتہ ہوتا کہ ڈپریشن کیا ہے کیا نہیں ہے. عجیب خیفیت ہو جاتی ہے راتوں کو نیند نہیں آتی اس حوالے سے. تو میں یہی بول رہی تھی میں نے کہا کہ آج ہم ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ ڈپریشن ہوتی کیا چیز ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو ڈپریشن جو ہے وہ ایک ذہنی بیماری ہے. ٹھیک ہے اس میں آپ
کو یہ اس وقت تک ذہنی بیماری بنتی ہے جب آپ کی جو روٹین لائف ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اگر آپ کی اس بیماری سے روٹین لائف ڈسٹرب نہیں ہو رہی تو یہ ڈپریشن نہیں ہوتا, مطلب اس کا ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے. جیسے اس میں کلینیکل ہوتا ہے اور نان کلینیکل ہوتا ہے. نان کلینیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی پیارے کا انتقال ہو گیا تو وہ آپ 3 دن کے یا 1 ہفتے کے سوگ میں چلے جاتے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہنسنا ہی چھوڑ دیتے ہو یا اپنا جو آپ کام دن میں کر رہے ہو وہ چھوڑ دیتے ہو. 3 دن کے لیے تو آپ چھوڑ دیتے ہو, لیکن اس کے بعد آپ اپنی لائف میں واپس آتے ہو. اگر کوئی اس لائف میں واپس نہیں آتا تو اس کو 100 سے 100% یہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں چلا جائے. تو اس کے بھی بہت سارے سمٹمز ہیں, اور یہ ڈپریشن آپ ایک دن میں یا 1 مہینے میں آپ اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے کہ آپ ڈپریشن میں جو ہے وہ یہ پرسن جو ہے وہ ڈپریسو ہے. اس کی بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں, جب وہ سمٹمز ملتے ہیں تو پھر ایک ڈپریسو پرسنالٹی بنتی ہے. تو اس کو ایک دن میں کبھی ہم جج نہیں کر سکتے. تو اچھا, آپ جتنے علامات ہیں ڈپریشن کے اس حوالے سے بتا دیں. نان کلینیکل آپ کا جیسے آپ نے بتایا مہنگائی ہے, وہ کلینیکل نہیں ہے. مہنگائی ہے, بجلی کا بل زیادہ آ گیا اور ہم نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, تو اس کو مطلب ہم تیار نہیں ہوتے مینٹلی, اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے کہ اگر ہمارا بل زیادہ آ جائے گا تو پھر ہم کیسے پے کریں گے. مزدور کیا کرتے ہیں, ان کے پاس تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جو لاتے ہیں وہ کھانے میں لگا دیتے ہیں. اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم حکومت سے تو نہیں لڑ سکتے, ٹھیک ہے, تو ہم اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, سرکاری اسکول میں تعلیم دیں, مدرسے میں ڈالیں, اسکول میں ڈالیں, وہاں جہاں پر آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہا وہاں نہیں, تو اس کو کوئی ہنر سکھانا شروع کریں, کیونکہ ہنر جو ہے وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا, وہ دنیا میں زندگی میں آپ کے کہیں نہ کہیں کام آتا ہے. تو آپ بچے کو جب ہنر سکھانا شروع کرو گے اس کے اندر یہ ایبیلٹی آئے گی کہ ہاں ہمیں کچھ کرنا ہے. اگر ہمارے ماں باپ ہمیں انہوں نے کام کے لیے بھیجا ہے تو ہمیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. اپنی کوئی سیونگز رکھیں, سارا پیسہ نہیں خرچ کریں. اگر آپ جو ہے وہ اگر آپ کو دہاڑی بھی مل رہی ہے 5-6 ہزار, تو اس میں سے 1,000 آپ سیونگ کی سائڈ رکھیں, ٹھیک ہے, 500 سیو کر لیں. وہ سیونگز جب آپ کا ایک بل آئے گا تو وہ سیونگز اس میں چلی جائے گی. تو اس وجہ سے یہ ایک میجر ہے کہ آپ کے اوپر مہنگائی تو ہے, اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے اندر یہ ایبیلٹی پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم اس مہنگائی کے دور میں خود کیسے جی سکتے ہیں. اپنے ایکسپینسو کم کر دیں, جتنی مہنگی چیزیں لیتے تھے کم چیزیں لینا شروع کر دیں, کم کھائیں لیکن اچھا کھائیں. تو اگر نمک, آپ کو ویسے بھی نمک نقصان دہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ڈائٹ میں نمک اتنا ہونا چاہیے کہ بس آپ کے منہ میں ذائقہ آئے کہ نمک ہے, اس کو بھر بھر کر نہ ڈالیں. اپنا ایک بجٹ بنائیں کہ اس بجٹ سے ہم نے آگے نہیں جانا, تو آپ اس چیز سے جو ہے وہ کوپ کر سکتے ہو. بالکل. اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ جیسے کہ اس دور میں اگر میں دیکھوں کہ دیہڑی دار جو طبقہ ہے اس کی لائک 5,000 4,000 اتنی تو نہیں ہوگی, کیونکہ وہ 800 اور وہ 500 میں جو ہے وہ اپنا جو ہے دیہڑی لیتے ہیں. اور اس دیہڑی جب دیہڑی دار مزدور کام کرتا ہے, کوئی کوئی گھر بن رہا ہو یا کوئی فیکٹری بن رہی ہو, اگر سپوز ہم گھر کی بات کریں جہاں پہ گھر کنسٹرکٹ ہو رہا ہو, تو گھر والے بھی یہ کہتے ہیں مہنگائی ہم آپ کو زیادہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. اگر میں کہوں گی کہ مہنگائی آپ کے لیے ہے, کیا ان کے لیے نہیں ہے؟ دیٹس مائی پوائنٹ, کہ مہنگائی جو ہے وہ سب کے لیے. اور دوسری بات, اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو ہمیں جو ہے وہ چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ کب وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور کب وہ بہت زیادہ کم ہو رہی ہے. اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو دیکھیں کہ پیٹرول بڑھنے کے بعد اگر وہ پیٹرول بڑھ رہا ہے جو ہے 32 روپے بڑھ رہا ہے, پھر کم ہوگا 2 مہینے بعد 16 روپے کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. 16 روپے کم ہونے کے بعد پر یہ جو بسز والے ہیں یہ جو ہے اپنی جو کنوینس ہے وہ کم نہیں کرتے, چاہے وہ آٹو والے, ٹھیک ہے. ان سے بھی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ چیزیں کم ہو رہی ہیں اور پھر بھی جو ہے وہاں پہ ٹھیلے والے ہیں, سبزیاں بیچ رہے ہیں, ان کے پاس ریٹ کم نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے, وہ وہی جو ہے استحکام رہتی ہیں وہ. پھر اس کے بعد اگر کسی کا جو ہے وہ بجٹ اتنا جو ہے بجٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ مطلب پورا اپنا پلان بنانے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, ٹھیک ہے, اگر وہ پورے ایک دن کا بھی بنا لے اس میں سے, تو ان کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان کا جو پورا پلان بنے گا اس سے. بھلے ہی وہ صرف دال روٹی یا وہ صرف روٹی کے ساتھ وہ ہے وہ چائے جو عموماً بولتے ہیں وہ لے لیں, تب بھی ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر پاتے سیونگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیونگ کیا کریں, ہم تو 2 وقت کی روٹی بھی پتہ نہیں کس طرح سے نصیب ہو رہی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اب اس دور میں جو وہ لوگ سیونگ کریں بہت اچھی چیز ہے اور سیونگ بھی کرنی چاہیے, پر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا, ہم سیو کیا کریں گے. یہی چیز ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کے ملک کے حالات ایسے ہیں, کوئی بھی چیز آپ غریب ہو کوئی آپ کو جو ہے وہ دیکھے گا نہیں, کنسیڈر نہیں کرے گا. تو پھر دیہڑی دار کیا ہوتے ہیں, وہ پھر پوری دن اپنی دیہڑی لگاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اپنے بچوں کو اس لحاظ سے کاؤنسلنگ کرنا شروع کریں کہ ہمارا بجٹ چھوٹا ہے, ہم نے کم کھانا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھے کہ ہاں اب ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں بھی اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنا ہے. اگر آپ بچوں سے یہ چیزیں شیئر نہیں کریں گے نا, تو بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو تو ہر چیز چاہیے, کھلونے بھی چاہیے, تو وہ کیسے سمجھیں گے. وہ تو آپ سے آ کر ڈیمانڈ کریں گے. جب بچے آ کر آپ سے ڈیمانڈ کریں گے تب باپ جو ہے وہ لاچار ہو کر سوسائڈ کر لیتا ہے, ان کو بھی مار دیتا ہے, خود بھی مر جاتا ہے. میں نے تو بہت سارے ایسے جو ہے مزدور دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں کام کرنے کی. تو یہی نا کہ وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ اسٹرگل کرنے کی جگہ ہے, آپ کو بیٹھ کر کبھی کچھ نہیں ملے گا. رزق اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ رزق وہ دیں گے, اس کے لیے بھی آپ کو پاؤں اور ہاتھ چلانے ہیں. آپ کی گود میں کبھی بھی آ کر کوئی جو ہے وہ کھانا نہیں رکھے گا. تو جو محنت کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری محنت رنگ لائے گی, اور بچوں کے اندر بھی کانفیڈنس آتا ہے, اور وہ بچے وقت سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں. تبھی تو ہمارے اسلام میں جو ہے وہ خودکشی کرنا آرام جو ہے قرار دیا گیا ہے کہ آپ صبر کرو, آپ شکر کرو, میں دینے والا ہوں, مایوس نہ ہوں. ہاں بالکل. تو پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے کہ میں بھی اگر امی کو بولا امی میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں, میں بولیں گے ہاں چلی جاؤ مغرب سے پہلے گھر آنا. کیونکہ لوگوں کو ڈپریشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا ڈپریشن کیا ہے. اس طرح کی بہت ساری میمز بنی ہوئی, امی میں ڈپریشن میں جہاں جانا ہے جاؤ, مغرب سے پہلے گھر آنا. ڈپریشن ان کے لیے ایک چھوٹی سی بیماری, کیونکہ اس پہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا. تو ڈپریشن ایک بہت میجر ڈس آرڈر ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ ایک آپ پہ ذمہ داری آئی ہے وہ آپ نے پوری نہیں کی, آپ تھوڑے دن کے لیے ڈپریسو ہو گئے, لیکن آپ واپس اپنی لائف میں واپس آتے ہو, ٹھیک ہے, کم بیک کرتے ہو. اگر آپ کم بیک کر رہے ہو تو آپ کے لیے گڈ ہے کہ آپ ڈپریشن میں بالکل نہیں گئے, ٹھیک ہے. انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ڈپریشن اسٹریس آتا ہے تو ڈپریشن بھی آ جاتا ہے. جب مجھے پتہ ہے کہ مجھے اسٹریسفل سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, جب مجھے پتہ ہے کہ میرا ہاتھ جلے گا, مجھے درد ہوگا, تو میں اس کے لیے پہلے تیار ہوں یا نہیں ہوں. اس کے لیے میں نے میڈیسن گھر میں رکھی ہوئی ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, ہم اپنے گھر میں دوائیاں رکھتے ہیں نا, تو وہ ہم سچویشن سے نپٹنے کے لیے رکھتے ہیں. تو اسی طرح اسٹریس سے نپٹنے کے لیے آپ نے اپنے دماغ میں کیا رکھا ہوا ہے کہ اگر میرے اوپر اچانک میری جاب چلی جائے تو میں کیا کروں گا. تو اس کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار کرتے ہو, آپ بیک اپ پلان بناتے ہو. ایک جگہ سے اگر میری جاب چلے گی تو کوئی بات نہیں, میں دوسری جگہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہوں. تو یہ جو پلانز ہیں, یہ جو آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کو اس سچویشن سے نکالتی ہے باہر. اور سب سے بڑا ہاتھ اس میں آپ کی فیملی کا ہوتا ہے. آپ کی فیملی اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کوئی بھی سچویشن آرام سے ہینڈل کر سکتے ہو. اگر آپ کی فیملی والے ہی نہیں سمجھ رہے کہ آپ کے موڈ اتنے کیوں بدل رہے ہیں, آپ چڑچڑے کیوں ہو رہے ہو, آپ گھر میں آپ کی نیند ڈسٹرب کیوں ہو رہی, پوری رات آپ کیوں جاگ رہے ہو, آپ سے وہ پوچھتے نہیں ہیں, تو وہ پھر آپ کو ایک جو ہے وہ ڈس آرڈر کی طرف لے کر جاتا ہے. تو بہت سارے پیشنٹس جو ہے وہ ڈپریشن جو سمٹمز پہلے شو کرتا ہے وہ فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں, مطلب بے چینی, گھبراہٹ, سستی, کائلی, دل نہیں کر رہا اٹھنے کا. آپ
جب آپ کے اور ایک دم سے جو ہے وہ آپ کو قبض ہونے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, صحیح سے آپ کو آپ کے جسم میں آپ کو خود تبدیلی محسوس ہونے لگ جاتی ہے, آپ اس کو کیا کرتے ہو, پیناڈول گھر میں لے لیتے ہو, سمپل, اس کا علاج کر لیتے ہو, وہ تو وہ آپ کو نیشنل دوائی سڈن ریلیف دیتی ہے آپ کو. تو اس کے بعد پھر واپس آپ اٹھتے ہو, پھر وہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو آپ اس کو وہی بتاتے ہو, میرے مسلس میں پین ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مجھ سے کام نہیں صحیح ہوتا, پہلے میں جتنا کام کرتی تھی اب اتنا نہیں کر پاتی, کمزوری ہونے لگ جاتی ہے, بار بار یورین آتا ہے یا بڑا پیشاب نہیں آ رہا مجھے, کتنے دن ہو گئے ہیں. تو ڈپریشن جو ہے وہ پہلے فزیکل سمٹمس 70% فزیکل سمٹمس شو کرتا ہے. اس کے بعد کیونکہ ہمارے معاشرے میں سائیکلوجیکلی سمٹمس کوئی نہیں سمجھتا. بالکل. آپ چڑچڑے ہو, کیوں چڑچڑے ہو, اس کے پیچھے وجہ بھی تو پتہ ہونی چاہیے. نظر لگ گئی, نظر لگ گئی, دم کروا لیں, نظر لگ گئی. تو ضروری نہیں, چلو وہ بھی ایک چیز آپ کے ساتھ چلتی ہے, لیکن ایک فیکٹر اور بھی تو ہوتا ہے, ذہنی مرض بھی تو ہوتا ہے. تو لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا لڑکے کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے. تو کیوں دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا؟ آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ان کے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو, ان کے دوستوں کو پہچانو کہ وہ کون ہیں, کیسے ہیں. جہاں آپ کا بیٹا بیٹھ رہا ہے یا آپ کی بیٹی جن کے ساتھ جا رہی ہے, اس کی صحبت کا اثر, یہ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کے معاشرے کا آپ کی ذہنی جو ہے وہ بیماری پہ کتنا افیکٹ. اگر کوئی لڑکا ہے وہ جو اسموکنگ کرتے ہیں لڑکے, ان کے ساتھ بیٹھا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اسموکنگ کرے گا. آج نہیں کرے گا, کل نہیں کرے گا, پرسوں نہیں کرے گا, ایک وقت کشتی لگا سکتا تو کشتی ڈرتا ہے, ہاں, کسی کو نہیں پتہ لگے گا. تو یہ چیز کچھ نہیں, بس ایک لگا دے, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کوئی نہیں. تو یہ چیز پھر ان پہ افیکٹ کرتی ہے, پھر ان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, موڈ چینج ہوتا ہے گھر میں. پھر ماں باپ یہی بولتے ہیں, وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, پہلے تو تم ایسے نہیں تھے, اب کیوں ایسے ہو گئے ہو. تو وہ یہ نہیں بتا پاتا, نہ وہ بتا پاتا ہے, نہ وہ سمجھ پاتے ہیں. اور آج کل تو میرے خیال سے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس کسی کو دینے کے لیے. بالکل. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نا کہ بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہو گیا, تو میں ہر وقت یہی بولتی ہوں کہ آپ اس دور میں اگر ہم بچوں کو دیکھیں, چھوٹے بچوں, ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. میں اپنے ہر پروگرام میں, زیادہ تر میں نے اپنے پروگرام میں اس بات کو وہ کیا کہ آپ اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کروائیں. اگر آپ کے بچے جو ہے آپ کوکنگ کر رہے ہیں, وہ موبائل فون میں بزی ہے, آپ ان کو بلاؤ کچن میں, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اسے مطلب انگیج کرو کاموں میں, کوئی بھی کام اس سے بات کرو, اس سے شیئرنگ کرو. جب آپ اس سے بات شیئرنگ کرو گے, آپ اسے اپنی باتیں بتاؤ گے, تبھی وہ بتائے گا یا بتائے گی. اور اس دور میں کہوں گی کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ہی دوست بنا کے رکھو, خاص کر لڑکی, وہ اپنی والدہ سے ہر ایک بات شیئر کرے. کیونکہ وہ جا کے سوشل میڈیا کے میں بہت سارے ایسے پیجز دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ وہ آ کے اپنی باتیں شیئر کرے بجائے اپنے پیرنٹس کو بتانے کے. کیوں؟ یہ بھی تو غلطی ہے. اور یہ اگر میں بولیں گی کول پیرنٹس جو ابھی ہیں اور آگے والے ہیں, وہ تو اور زیادہ کول ہوں گے. بھائی اتنا کول نہیں ہو کہ آپ کے بچے کول ہو جائے. یہی چیز ہے نا کہ پیرنٹنگ اسٹائل بھی آپ کے اندر ڈپریسو پرسنالٹی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. اگر ایک پیرنٹس ہیں وہ بالکل نگلیکٹ ہیں, آپ ان کا کام ہے کہ آپ کی اسکول کی فیس جا رہی ہے, کالج کی فیس جا رہی ہے, آپ کی ٹیوشن کی فیس جا رہی ہے, آپ کو جو ہے وہ پاکٹ منی مل رہی ہے, لیکن آپ اس بچے کا ایموشنز, اس کے بیہیویئرز, اس کی باتیں نہیں سمجھ پا رہے, تو وہ ایسی پیرنٹنگ کسی کام کی نہیں ہے. بالکل. نیگلیکٹ چائلڈ جو ہوتا ہے وہ 100% جو ہے وہ بڑا ہو کر اس کی پرسنالٹی نیگیٹو بنتی ہے. اور یہ بہت سارے ڈراماز میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہوتا ہے, یا وہ نیگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, یا اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹیپ مدر لے کر آتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ظلم کرتی ہے. پھر وہ اپنی پرسنالٹی ایسی بناتا ہے کہ میں جس وقت سے گزرا ہوں دوسرے بھی اس وقت سے گزرے. بالکل. تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ ویسا رویہ, تو یہ پھر جنریشن ٹو جنریشن چلنے لگ جاتی ہے یہ چیز. تو اس سے بچانے کے لیے پیرنٹس کو خود سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہو. بالکل. اور یہی چیز ہے کہ مطلب اگر میں کہوں کہ پہلے زمانے میں, اگر پہلے زمانے کی بات کی جائے تو وہاں پہ جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی, بچے دادا دادی, نانا نانی جو ہے, چاچا چاچی, ان کے پاس بھی رہ لیتے, تو مطلب سب مل کر اس کی کاؤنسلنگ کر دیتے. بہت اچھا. ابھی اگر سیپریٹ ہیں تو بہت بڑی بات نہیں ہے, اگر سیپریٹ بھی ہے تو آپ اپنے بچوں کو اور زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں.
آپ ان کو انگیج کریں. اور اگر ہم اسکول میں دیکھیں, جب اسکول میں ٹیچر اور پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے تو کس وجہ سے ہوتی ہے, آپ ادھر جا کے جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا ہے, پڑھنے میں کیسا ہے, کس چیز میں ویک ہے. پھر آپ اس کو گھر میں بھی جا کے اس چیز پہ دھیان دے سکتے ہیں. آپ اس کو گھر میں فزیکل ایکٹیویٹیز کروائیں بجائے اس کو موبائل فونز میں انگیج کروانے کے. اگر چھوٹے بچے ہیں, جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ جیسے آپ اگر اس کو جنک فوڈس کے بجائے آپ اس کو ایپل اگر لیں, اس کو ڈفرینٹ شیپ میں کاٹ کے بتائیں کہ آج ہم نے اسٹار کے شیپ میں ایپل کاٹا ہے, آج ہم نے اس شیپ میں ایپل کاٹا ہے. روٹیاں آپ ڈفرینٹ شیپ کی اس کو بنا کے دے سکتے ہیں, پراٹھے ڈفرینٹ شیپ کے اس کو بنا کے دے سکتے ہیں, اور اس کو اس کام میں انگیج کریں تاکہ وہ آپ سے باتیں شیئر کریں اور وہ آپ کے ہی دوست بنے رہیں. گولے چاروں کا نو آج ایک ون بریک کی بریک کی ضروری بریک کا مراگا شبر جا کریں. وشد کے منی وشوشی گولے چاروں کا جو پہلا ماں بریک اچھے پہلا گپتران کن گئی تھی ڈپریشن ہے بابت مجھے کہ ڈپریشن وہی تھی مردم جو استے ذہنی سکون واسطہ کہ چی وکنا کہ مردم پدا نشانی نیم گر ہوتی بارے جاتا جتائیں اگر موشا کہ نشا آہیں کننتی اور موشا کے انو واس کامنی کے مردم گوشا کے جو پہلا میں کہہ رہا میں بھی شک اب جائے اسموکنگ ہے کہ سنگتانی صحبت بیتی اگر کہ اسموکنگ کریں گے لاتے کول بن گئے واسطے اسموکنگ کرنا اور لاتے جو استی گوشا کہ اگر میں یک کشی جنے گوڑا میں کمو جیڑا حلاس با میں کمو مطلب میرا کمو سکون مل لیتے چیا کہ انو اگر میں بیچارے اگر میں رو گئی بھی روڈی رائیا جا گئی یا رو گئی اگر میں بیچارے کہ نا اگر میں فٹ پاتام یا انچے جا گیا اگر میں کہتے ہیں اچھا مار لگی کہ زندگی لاش کب تک یا انچو لاش کالی آئی تو کا سہار ہو گئی کچھ مردماں چھ پیمائی حالت تو کات کا بھی ڈائریکٹ مردم یا پارگی چو نشا نہ کو اتر نہ خوشی چو نبی کمو کا یہ چوشینات کگانی موشے کے مامی چیزا پدا چگوشن دے کنٹینیو بیکنا کہ شرط دوست بیکنا تئی کہ جو اما نادرا مردم کائیں تھی ڈپریشن اچھی آماج بہن تھی نشہ وغیرہ کناتی ہے نا. تو میں نے یہ کہا کہ ہم جو سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ زندہ لاشیں ہوتی ہیں تو وہ کیا وہ ڈائریکٹ تو اپنی اس حالت میں نہیں آتے, وہ بھی انیشیل اسموکنگ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں, کسی چیز سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس اس طرح کے جو ہے پیشنٹس وغیرہ آتے ہیں جو نشہ میں بھی مبتلا ہوں, نشے میں مبتلا. آپ کے ماں باپ آپ اپنے بچے کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. سب سے جو بچے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ماں باپ اپنے بچے کا کسی اور بچے کے ساتھ کمپیریزن شروع کرتے ہیں. بالکل, آپ کے نمبر کم آئے ہیں, دیکھو فلانے پڑوسن کی بیٹی ہے اس کے نمبر کتنے اچھے آئے ہیں. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے, اپنا آئی کیو ہے, اپنی ہر چیز الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. جب جہاں آپ کمپیریزن کرنا شروع کرتے ہو اس کی نیگیٹو تھنکنگ اس کو اس انسان سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کمپیریزن کر رہے ہو, اور وہ چیز اس کی اگریسونیس میں آتی ہے. مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مار بھی سکتا ہے اگر وہ بچہ اس بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا جائے کہ اس نے تو یہ بھی کر لیا, وہ تو اتنا پڑھ لکھ گئی, تم یہیں پر نکمے ہو سکتا ہے اس کا جو ہے وہ اس کی جو فیلڈ ہے وہ الگ ہے, وہ الگ فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. ہر فیلڈ کی الگ الگ جو ہے وہ اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں. تو آپ بچوں کو اپنے طرح اپنی عمر سے نہ سمجھیں, ان کی عمر پہ جا کر سمجھیں. تو یہ ڈپریشن آپ کی جینیٹکس میں آ رہا ہے, آپ کی فیملی میں آ رہا ہے, وہ آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بالکل, جیسے کہ میں نے جو ہے نشہ وغیرہ کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس اس طرح کے پیشنٹ وغیرہ آتے ہیں جو نشے میں مبتلا ہوں. نشے میں مبتلا آتے ہیں, بہت سارے آتے ہیں. مطلب مرشد ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایک اچھی فیسلٹی ہے کہ آپ کو کاؤنسلنگ کا سیشن دیا جاتا ہے. مطلب میں ایز اے سائیکالوجسٹ وہاں پر موجود ہوں, کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں وہاں کے نرسنگ بچوں کے لیے, ان کی بھی اسٹاف کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. جو نشے والے پیشنٹس آتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر ایک لڑکے کی باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر تو وہ ڈپریشن تھا, ٹھیک ہے, وہ ڈپریشن میں تھا, لیکن اس ڈپریشن سے اس کو اس کے گھر والوں نے نکالا نہیں. وہ کیا کیا, اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اسموکنگ کرنا شروع کر دی
پہلے اسموکنگ کرنا شروع کی، 1 دن 2 دن 3 دن، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے نشوں میں جاتا گیا. اب وہ اتنا ایڈکٹڈ ہو گیا تھا کہ اس کو بدلنا اپنے آپ کو بڑا مشکل تھا. تو یہ چیز ہے کہ آپ جب ڈپریسو ہوتے ہو تو آپ کی جو فیملی سپورٹ آپ کو کرتی ہے وہ آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے کرتی ہے. اگر اس وقت کوئی اس کو صحیح راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، چاہے چاچا تایا ماموں، وہ اپنے ساتھ رکھتا اس بچے کو، 20 سال کا وہ بچہ، تو وہ کبھی بھی اس طرح کی صحبت میں نہیں. بالکل بالکل. تو یہی چیز ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں اسموکنگ کے علاوہ لوگ جو ہے پان چالیا گٹکا اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ مبتلا ہیں, اور میں نے کبھی بھی کسی کا منہ خالی نہیں دیکھا. اور میں کہوں گی کہ کراچی اسی وجہ سے جو ہے اگر لوگ بولیں گے کہ یہاں پہ کوئی کچھ نہیں بولا تو کر کے جواب دے رہے جیسے مطلب کہ آپ کراچی میں ہی ہو, تو کراچی کے علاوہ بھی بہت جگہ مطلب اس طرح کی چیزیں یوز کی جاتی ہیں. اگر نہیں کی جا رہی تو بہت اچھی بات ہے, اور کراچی سے بھی جو ہے یہ چیز ختم ہو جائے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ماوا پان چھالیا اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اچھی چیز کو مہنگا کر دیا ہے اور بری چیز کو سستا کر دیا ہے. اب سیب ہیں وہ ہمیں 1 کلو 200 کے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ماوا ہمیں 30 45 40 کا مل جاتا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ. ابھی تو ماوا بھی مہنگا ہو چکا ہے, پھر بھی لوگوں نے خریدنا ہے. سیب نہیں خریدیں گے, ماوا خریدیں گے. تو اتنا کہ آپ دیکھو آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ وہ کوالٹی نہ دیکھو, مطلب کوانٹٹی نہ دیکھو. آپ اگر ایک چیز دیکھ رہے ہو تو آپ اس کی کوالٹی دیکھ کر لو. کوالٹی آپ کو بہتر اگر پرووائڈ کی جا رہی ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کو ماوا اگر 30 40 50 روپے میں زیادہ ملتا ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ, وہ کینسر کے مرض میں آپ کو مبتلا کرتا ہے. اور اسی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو مزدور ہے نا وہ اپنی مزدوری میں بھی ماوا کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے جو ہے انٹرویوز وغیرہ ہوئے ہیں جو پان ماوا چھالیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. چھالیا پھر بھی ٹھیک ہے اس کمپیئر ٹو ماوا, اس میں بہت زیادہ جو ہے پتی وغیرہ چونا جو ایڈ ہوتا ہے اس میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ہم جو ہے نہیں کھاتے ہمارے منہ میں تو ہم سے کام نہیں ہو پاتا, کیونکہ انہوں نے اپنی ہیبٹ بنا لی ہے. بالکل ٹھیک ہے, جب آپ کسی چیز کو عادت بنا لیتے ہو تو پھر آپ کو بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ نہیں پائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, یہ صرف آپ کے دماغ کی جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے. ہم ہر چیز کو جو ہے وہ بھول بھی سکتے ہیں, بھلا بھی سکتے ہیں, اس کو بدل بھی سکتے ہیں. یہاں پر جو سب سے پہلا کردار آتا ہے وہ گورنمنٹ کا آتا ہے. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرے سستے داموں میں جو اچھی ہیں, سیب کو کر دے, ٹھیک ہے, تو لوگ کیا کریں گے, ماوا مہنگا کر کے مطلب اس کی جو ہے وہ اس کا جو پرووائڈنگ جو بھی سورسز ہیں وہ کم کر دیں. جہاں ایک محلے میں 5-6 ماوا کی دکان ہے وہاں 1 ماوے کی دکان کر دیں, اور ماوے کی پرائز آپ بڑھا دیں, اور سیب آپ سستے داموں میں کر دیں, تو لوگ اپنے ماوے کی جگہ چھوڑ کر آپ کو وہ اچھی چیز کی طرف جائیں گے. میں آپ کو ایک بہت ہی مزے کی بات بتاؤں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دکانیں کم کر دیں ماوے وغیرہ کی, تو اصل میں یہ ہے کہ جو ہے ماوے پر پابندی لگ چکی ہے. لوگ چیکنگ کرتے ہیں, چنچیاں وغیرہ جو چلتی ہیں ان کو روک کے چیک کرتے ہیں کہ ماوا ہے یا نہیں ہے, اور آ کے دکانوں میں چیک کرتے ہیں کہ ماوا یہاں پہ جو ہے ہمارے اپنے ہی محافظ چیک کرتے ہیں اس کو. اور میں یہ تو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں اپنے پہلے بھی پروگرام میں بتا چکی کہ ہمارا قانون جو ہے وہ 1 ماوے کی 3 چھالیوں پر بک جاتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بولا تھا کہ ایک جو ہے میں ریڈ لائٹ میں پھنسی ہوئی تھی وہاں پہ, تو میں نے دیکھا کہ ایک نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا بائک جو ہے موٹر سائیکل سوار نے, تو وہ جو ہمارے محافظ ہیں وہ ان سے جو کہہ رہے کہ آپ چالان نہیں کریں گے, آپ بس ہمارا جیب گرم کر دو. بولے کہ میرا اپنا جیب خالی, ہم کہاں سے آپ کا جیب گرم کریں. تو پھر اسے کہا کہ اچھا ماوا ہی کھلا دو. جب ہمارے اپنے ہی محافظ جو ہے ہمارا قانون کا سودا 1 ماوے کے 3 چھالیوں پر کر رہے ہیں, اور باقاعدہ اس کو پیار سے گلے لگا کر تھپکی دے کر اسے روانہ کر رہے ہیں, تو کیا ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں. وہ رکشے کی چیکنگ کرتے ہیں تو منہ کی چیکنگ نہیں کرتے. چیکنگ کرتے ہیں جو جہاں سے ملا. میں نے بہت سفر کیا ہے, یہ کوئی اگر میں کہوں گی کہ آٹو میں بیٹھنا یا چنچی میں بیٹھنا یہ کوئی وہ نہیں ہے. مہنگائی کے ٹائم ہر کوئی سفر کرتا ہے ان چیزوں میں, اسٹاپ بائی اسٹاپ. آپ کو اگر کم پیسوں میں لے کر جا رہے سو وائی ناٹ, ٹھیک ہے, تو آپ ان میں وہ چیکنگ تو کر لیں گے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں. اگر ملا نا وہ آپ سے لے کے خود کھا لیں گے, تو خود کھائیں گے نا. یہی چیز ہے نا کہ یہاں پر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ
अच्छी चीज़ को आपने महंगा कर दिया तो लोग सस्ती चीज़, अपना पेट तो भरना है ना, तो वो मावे से पेट भरना शुरू कर देते हैं। मावे को वो रखते हैं कम कम दाम में, उनका मुंह भर रहा है, उनको मुंह चल रहा है, उनको भूख भी नहीं लगी, फिर वो अपने बच्चों को भी आदत डालते हैं। सबसे मजे की बात आपको ये बताओ, एक रिसर्च है उस पे एक दिन में अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर या कोई भी जो है वो सिंगल पर्सन अगर वो मावा खा रहा है तो वो 200 से ज़्यादा का मावा खाता है सिर्फ एक दिन में। ठीक है, आप एप्पल जो है 40 रुपए में खरीद लोगे, एक पीस आप उसको खरीद लोगे, पर 200 रुपए का वो मावा एक दिन में खा रहे हैं कि आप उसको जितना भी महंगा कर दो। अगर हम सिगरेट की बात करें, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, ब्रांड जो है क्या है, कंपनी कौन सा है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसका पैकेट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया है। ठीक है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। चर्च इतना महंगा हो चुका है, फिर भी लोग पी रहे हैं। और फिर वो किस तरफ जा रहे हैं, छोरी की तरफ जा रहे हैं, डकैती की तरफ जा रहे हैं। मतलब इन लोगों ने क्या करना है, जितना भी महंगा करो मुझसे गलत करके वो चीज़ हमें लेनी जरूर, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए ना, आदत हो गई है। और दूसरा ये कि जब आपको सिग्नल पे खड़े भिखारी नजर आते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, दो हाथ पांव सलामत हैं, आप कोई काम कर सकते हो, हम क्या करते हैं, हम दर्दी में उनको पैसा दे देते हैं, वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं जब पैसा हमें ऐसा ही मिल रहा है तो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनको एक, ठीक है, अगर कोई एक वेल ऑफ बंदा है, उसको मजदूर की ज़रूरत है, तो वो उसको बोले कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मजदूरी करो। मजाए कि इसके आप मांगने की। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भिखारी हैं जो हमसे ज़्यादा कमाते हैं, करोड़ों में, एक दिन में उनकी जो है ना कमाई करोड़ों में जाती है। बिल्कुल। और सबसे मज़े की बात है कि मुझे शहर का नाम याद नहीं आ रहा, पर जो है न्यूज़ चली थी एक, उसमें जो है वो सिग्नल ख़राब हो चुका था, तो गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी, वो रेड बत्ती है जो ख़राब हो चुकी थी, तो सारे भिखारियों ने पैसे इकट्ठे किए और उसको ठीक करवाया कि जब तक वो रुकेगी नहीं तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। तो यही चीज़ है ना कि आप खुद को कहाँ देख रहे हो, आपने खुद मेहनत नहीं करनी। पाकिस्तान इतने पीछे क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी है। वो ये समझ रहे कि हम ज़कात, सदका, खैरात और मांगने पे हमें सब कुछ मिल जाता है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि लोग जो ज़कात, सदका, खैरात देते हैं उनको ये नहीं पता होता कि सदका किसको देना चाहिए, ज़कात किसके ऊपर लगती है और ज़कात कौन दे सकता है और खैरात हमें किसको देनी चाहिए। ये उन चीज़ों को नहीं समझ सकते और ना वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है और सदका किसको देना चाहिए। अगर मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी को सदका अगर करना है तो आप उसको पैसे करो, अगर मैं यहाँ पे इस्माइल भी करूँ तो ये भी सदका है। आप किसी को अच्छी एडवाइस दे रहे हो तो सदका है, आप किसी के दिल की बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये भी सदका है। तो आप ये देखना चाहिए कि आपने उस बंदे को क्या बनाया है। ठीक है, हमने यहाँ पर जॉब्स जो है वो एक क्राइटेरिया बना दिया, या सिफारिश से मिल जाती है, मेरिट पे कम मिल जाती है, तो जो मेरिट वाले हैं वो फिर गलत जगह जाते हैं। ठीक है, वो फिर हराम की तरफ जाते हैं जहाँ से उनको फ़ायदा होने लगता है। बिल्कुल। और फिर इसी तरह नस्ल दर नस्ल उनकी ख़राब होती जाती है। बिल्कुल। और उसी तरह एक और बहुत वो अहम बात है जो मैं कहूँगी कि इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मतलब वो मज़हब की तरफ नहीं जा रही, पर आप इस चीज़ को सोचो कि अगर अकीका क्या चीज़ होता है, बकरा ज़िबा करना क्या चीज़ होता है, सदका क्या चीज़ होता है, और अल्लाह के नाम पे अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो वो क्या चीज़ होता है। क्या करेंगे, बच्चा या बच्ची पैदा हो तो बोलेंगे ये हमारे पिलाने खीर का भी है, ये सदके का भी है, ये अल्लाह के नाम का भी है, सब उसी बकरे पर उसको ज़िबा कर देंगे। तो हमें इन चीज़ों की जो है नॉलेज होनी चाहिए कि अकीका क्या होता है। अगर लड़की पैदा होती है तो उसका अकीका किस तरह से होता है, अगर लड़का पैदा होता है तो उसका अकीका किस तरह से होता है, कितने बकरे जाते हैं, अल्लाह के नाम पे अब क्या कर सकते हैं, सदका क्या होता है, ज़कात क्या चीज़ है। हम इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ताकि हम अपने मज़हब को तो जाने। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हमारी नीयत है किसी चीज़ की, हमें उस चीज़ के बारे में इल्म भी होना चाहिए। अगर मैं किसी को ज़कात दूंगी तो मुझे, मेरे हाथ में जो पैसे हैं, तो मुझे किसको जो है उस चीज़ की नीड है और मुझे किसको देनी चाहिए, हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। और अगर रमज़ान में जो फ़ितरा देते हैं वो किसको देनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि मुझे एक प्रोग्राम करना चाहिए और मैं ज़रूर करूँगी, ताकि जिन लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता होता उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो डिप्रेशन के जो है मरीज़ आप लोग के पास आते हैं उनका इलाज किस तरह से होता है।
ڈپریشن میں بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ کچھ اس کے کلینکل سمٹمز ہوتے ہیں, کچھ نان کلینکلس. کلینکل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, موڈ بیہیویئر اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں, غصہ آ رہا ہوتا ہے, چڑچڑاپن محسوس ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کلسٹر مطلب سب اگر ایک سے زیادہ سمٹمز اس پیشنٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ اس کا ٹائم پیریڈ 9 مہینے سے لے کے 12 مہینے تک کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلسل ہی جو ہے وہ ڈپریشن میں. ایک ہوتا ہے کہ مجھے آج میرے ساتھ کچھ حادثہ ہوا, میں ڈپریشن میں چلی گئی, مجھے کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا, میں کسی سے چڑچڑی ہو رہی ہوں, غصہ کر رہی ہوں, میں باقی دن خوش ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ میرا سٹریس ہے, ڈپریشن ہے ایک دن کا, اس کو میں ڈپریشن جو ہے وہ ڈس آرڈر کنسیڈر نہیں کروں گی. اگر بے وجہ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اور میں بالکل اداس بیٹھی ہوں, ماں پوچھتی ہے کیا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بتا ہی نہیں پاتی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے. یہ تو بالکل میں ہوں. ایموشنل ہو جانا, رونا شروع کر دینا, خام خواہ رونا شروع کر دینا, تو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں ہو, آپ کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. اگر آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے, آپ کی اولاد ہے, اس کی نیند نہیں پوری ہو رہی, تو آپ اس کو بجائے تانا دینے کے اس سے بٹھا کر پوچھو کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, آپ کی نیند کیوں نہیں پوری ہو رہی, کیونکہ ڈپریشن جب آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے جو سائیکولوجیکلی جو سمٹمز ہوتے ہیں اس میں آپ کا موڈ ہوتا ہے, بیہیویئر ہوتا ہے, آپ کا رویہ چینج ہونے لگ جاتا ہے, آپ کے موڈ سوئنگز ہونے جاتے, کبھی آپ جو ہے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہو, کبھی بہت جلدی غصہ آنے لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہو جاتی ہے. آپ ایک بچے کو اگر دوسرے بچے کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہو, آپ اس کے اندر نیگیٹو تھنکنگ پیدا کر رہے ہو, اس کو اس انسان سے نفرت ہو جائے گی. وہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ یا تو وہ خود سوسائڈ کر لے گا یا وہ اس کو مار دے گا. ہاں. تو سوسائڈل تھاٹس بھی اگر آپ کو آ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, کوئی وجہ نہیں ہے, تو بھی آپ ڈپریشن میں شمار ہوں گے. اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہم سمپل کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کو اسٹیبل کرتے ہیں, لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنے جلد باز ہیں کہ وہ آتے ہی بولتے ہیں ہمیں کوئی ایسی دوائی دے دو جس سے ہماری جو ہے وہ نیند پوری ہو جائے, انجیکشن یا انجیکشن لگا دیں, یا ہمیں کوئی ایسی گولی لکھ دیں, مجھے بے چینی گھبراہٹ ہو رہی ہے اس سے میری ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. آپ پہلے کاؤنسلنگ کروا کر تو دیکھیں, آپ پہلے ٹپس اور ٹیکنیکس پہ عمل تو کر کے دیکھیں. آپ وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ میڈیسن کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, اور جو دماغی گولیاں ہوتی ہیں وہ تو ویسے سیڈیٹیو ہوتی ہیں, آپ کو نشے میں رکھتی ہے, ٹن رکھتی ہے. جب ٹن رہیں گے آپ کو کچھ مطلب کوئی آپ کو ہوش نہیں ہوگا, کوئی بیہیویئر نہیں ہوگا, تو آپ بالکل ٹھیک ہے, پرسنالٹی آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب اس کی ڈوز کا اثر ختم ہوگا آپ بیک اسی جو ہے وہ گیٹ اپ میں واپس آ جائیں گے. کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ لیٹ ہونا شروع ہوتا ہے, لیکن وہ لانگ لائف ہوتا ہے, آپ کے پورے بیہیویئر کو چینج کر دیتا ہے. میڈیسن سڈن ریلیف دیتی ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں. اگر وہ ایک جگہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو دوسری جگہ آپ کے کسی آرگن پہ وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کر رہی ہے, اس کو نقصان دے رہی ہے. تو تھیراپی کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے, آپ اپنے آپ کو خود جج کرو, اسسٹ کرو کہ میں بے وجہ اگر پریشان رہ رہی ہوں, اور میں اپنی لائف میں اگر اگر کوئی اسٹریسفل کنڈیشن آ بھی رہی ہے, سچویشن آ بھی رہی, تو میں اس سے نپٹ نہیں رہی, ٹھیک ہے, میں اس کو مطلب ہینڈل نہیں کر پا رہی, میں اس کو کوپ نہیں کر پا رہی, تو پھر آپ کاؤنسلنگ کی طرف آ سکتے ہو. کاؤنسلنگ کے ذریعے اپنے آپ کی جو ہے اسٹرینتھ بڑھا سکتے ہو کہ بھئی میں ایسا کیا کروں کہ میری اسٹرینتھ بڑھ جائے, میں اس چیز کو کوپ کر لوں. ڈپریشن جو ہے وہ زیادہ تر ابھی جو ینگ ایج میں پایا جا رہا ہے. ایڈولسنس جو ہوتے ہیں, چاہے وہ سبسٹنس یوز میں چلے جائیں, چاہے وہ فیملی سے نگلیکٹ ہوں, چاہے وہ جو ہے وہ ان کے پیرنٹس ان کی جو ہے وہ لائف میں ان انوالوڈ ہوں. کچھ پیرنٹس وہی اپنی جو ہے وہ نیڈز ان کی پوری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو کیا چاہیے, بچوں کو پیار محبت نہیں دے رہے ہوتے. زیادہ تر یہ جو ہے وہ جو خواتین کام کرتی ہیں نا, جو ہاؤس وائف نہیں ہوتی, جو اپنے کریئر میں آگے جانا چاہتی, ان کے بچوں کے اندر یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں, کیونکہ وہ نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر کس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کی نینی ہوتی ہے یا میڈ کے اوپر, ٹھیک ہے,
ان کے اندر پھر لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, وہ کسی چیز کو کوپ نہیں کر پاتے ان کے اندر, مطلب وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے اندر یہ مطلب ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو کوپ کر پائیں. دوسرا یہ کہ اگر ایک انسان ہے, اس کے 6 سبجیکٹس میں سے ایک سبجیکٹ کے نمبر کم آئے ہیں, باقی 5 سبجیکٹ کے نمبر اس کے اچھے ہیں, تو وہ اس پہ رونا شروع کرے گا. باقی اوور آل نہیں دیکھے گا کہ میں کتنا اچھا گریڈ ہے میرا, لیکن اس چیز پہ رونا شروع کرے گا. تو وہ جو رونا ہے نا, وہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کر جائے گا. بالکل. تو سب سے پہلے تو آپ کاؤنسلنگ سیشن لیں. کاؤنسلنگ سے آپ تھوڑا دیر سے 1-2 سیشنز میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے, لیکن آپ لانگ لائف اس کے جو ہے فائدے اٹھا سکتے ہو. ایکسرسائز کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے. دوسرا, اگر آپ میڈیکیشن کی طرف جاتے ہو تو وہ آپ کو سڈن ریلیف تو دیتا ہے, لیکن وہ آپ کی لانگ لائف بھی چلتی ہے, لیکن وہ آپ کو ڈیمیج بھی کر رہی ہوتی ہے, آپ کے آرگنس کے اوپر جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ کاؤنسلنگ کی طرف جاؤ یا آپ میڈیکیشن کی طرف جاؤ. میجر جو 80% ڈپریشن ہے نا, وہ کاؤنسلنگ سے کیور ہو جاتا ہے, لیکن لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. لوگ سب سے پہلے جاتے ہی وہ کہتے ہیں کم پیسوں میں ہمارا زیادہ کام ہو جائے. مطلب اگر ہمیں دوائی سے فوراً آرام مل رہا ہے تو ہم دوائی کھاتے رہیں. انہوں نے دوائی کو جو ہے وہ روٹی کی طرح سمجھا ہوا ہے, 3 ٹائم گولی کھانی ہے. تو وہ جب کھاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کی دماغ کام نہیں کرتا, سن ہو جاتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ مطلب یہ تو ہے کہ, اور پتہ ہے کیا کرتے ہیں بہت, میں نے نا وہ جو ہے مریض ایسے دیکھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر وہ ان سے بات چیت کریں کہ جو ہے اماں یا بیٹا کہ آپ کو نا دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ جا کے گھر میں آرام کریں, آپ 2 دن آرام کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کیسے ڈاکٹر نے دوائی نہیں دی, اس سے اچھا اتنی فیس دے دی کہیں اور چلے جاتے, دوائی تو دیتے, انجیکشن تو لگا لیتے. یہی چیز مطلب پہلے ان کے دماغ سے اس چیز کو نکالنا ہے کہ دوائی ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ نزلے کے لیے بھی جا رہے ہیں کہیں پہ, یا آپ کو کھانسی بھی ہو رہی ہے, نارمل سستی بھی ہو رہی ہے, اگر اس کے لیے اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو انجیکٹ کر رہا ہے تو اس سے واپس نہ جائیں. یہ چیز ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2.5 سال پہلے ایک ریسرچ آئی تھی, اس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ 2030 تک میجر 95% لوگ ڈپریشن میں ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ڈپریشن ریٹ ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا. اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاؤنسلنگ پیسے دے کر ہم کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں, بات سے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے, باتوں سے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ پیسے لے کر ہم آپ کو دوائیوں سے بچا رہے ہیں. آپ کی جو اپنی لائف, مطلب دوائیاں آپ کو بوڑھا کر دیتی ہیں وقت سے پہلے, آپ کے جگر کو خراب کر دیتی ہیں, آپ کے گردوں کو خراب کر دیتی ہیں. تو جب آپ مجھ سے بات چیت کر رہے ہو, آپ کو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, فائدہ ہی ہوگا. کیونکہ لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں کہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے. کاؤنسلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ اپنے آپ کو سمجھو, ہم آپ کو طریقے بتاتے ہیں. بالکل, کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے. مطلب ڈپریسو انسان ہے وہ ورتھ لیس اپنے آپ کو سمجھتا ہے, میں ناکارہ ہوں, میں جو ہے وہ اکثر میسیجز پہ بھی لڑکی آپس میں یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری جاب چلے گی تو اس میں بھی میری غلطی ہے, مطلب میری وجہ سے تمہاری جاب گئی ہے, میں منوس ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیں آج کل کے جو نبا نبی والا سین ہے نا, اسی میں یہ ہوتا ہے, میں منوس ہوں, مجھے چھوڑ دو, یہی چیزیں ہیں نا. تو یہ چیزیں ہم اس چیز سے آپ کو, اس گلٹ فیلنگ سے آپ کو باہر نکالتے ہیں کہ آپ کی جو لائف ہے وہ ورتھ لیس نہیں, ورتھ فل ہے. بالکل, آپ کی لائف قیمتی ہے, تو آپ اپنی ویلیو, اپنے آپ کو ویلیو دو. آپ کے لیے سچویشن آتی جاتی رہے گی. آپ ٹھیک ہے, مرنا جینا بھی لگا رہتا ہے, لوگ مرتے بھی ہیں اور لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں, تو آپ مرنے والے کے ساتھ تو نہیں مر جاتے نا. آپ اس سے جو ہے وہ کوپ کرنا سیکھو کہ میرا, اب وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بس کہتے ہیں امی چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا, ہم کبھی ہنسیں گے نہیں, کبھی جو ہے وہ کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے, کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں چوڑیاں پہننا تک چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ چلیں گے. آپ کی اپنی لائف ہے, ان کی اپنی لائف تھی, ٹھیک ہے, ایک بانڈ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. بالکل یہی چیز ہے. اور میں جو ہے یہ کہنا چاہوں گی اس پہ کہ یہ جو نبا نبی والا سین ہے نا بھائی, بہت بہت ہو چکا, اور اس میں نا 12-13 سال کے بچے, بھائی کیا کون سا روگ چڑھا ہے. وہ بھی ایک یہی وجہ ہے کہ ان کو گھر سے اٹینشن نہیں ملتی ہے. اگر پیرنٹس, جیسے ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ
اس وقت موبائل اتنے ان نہیں تھے تو ہم پورے بیٹھتے تھے, ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے, ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے. تو اس کے بعد ناشتہ کرتے تھے, ہم اپنی جو ہے پرابلمس شیئر کرتے تھے. ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ بول دیا, میری دوست نے ہمارے ساتھ دی. آج کل کے بچوں کی چیزیں نہیں, اور فزیکل ایکٹیویٹی تو ہے ہی نہیں. پہلے تو ہم بیٹ بال بھی کھیلتے تھے, بیڈمنٹن بھی کھیلتے تھے, ہر چیز کھیلتے تھے, چھپن چھپائی, پکڑم پکڑائی, یہ گیمز جو ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے, وہ اب فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ کے مسلس کیسے کام کریں گے؟ بچہ نہ بڑھے گا نہ وہ صحیح ہوگا. بالکل. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ یہی چیز ہے کہ مطلب میں اس کو اپنے ہر پروگرام میں, بہت زیادہ پروگرام میں میں نے ایسے کہ اپنے بچوں کو جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کروائیں, جو ہے بجائے ان کو موبائل فونس بھی دیں. ایسا نہیں کہ میں کہہ رہی کہ آپ اس کو جو ہے ٹیکنالوجی نہ سکھائیں, اسمارٹ چیزوں سے دور رکھیں, تو وہ چیزیں بھی دیں انہیں, پر یہ ہے کہ آپ انہیں فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ضرور کروائیں. اور وہ جو آپ ان کو اگر فزیکل ایکٹیویٹیز کروائیں تو آپ اس کو اپنے نگرانی میں رکھیں کہ, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں. جیسے کہ میں نے یہ جو ہے کوکنگ کا کہا, اس کے علاوہ بھی کلرز ہیں, پکڑم پکڑائی ہے. اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ پکڑم پکڑائی خود کھیلیں گے تو اس میں آپ کی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی. تو بہت سارے جو ہے پیرنٹس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ بچے باہر جائیں گے, کیونکہ آج کل کا وہ ماحول نہیں رہا, کڈنیپنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے ہر جگہ, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو آپ اس کو جو ایکٹیویٹیز آپ اس کو باہر نہیں کروانا چاہتے, آپ اس کو گھر میں بھی کرواؤ, اور اس کے ساتھ خود کھیلو, تاکہ وہ کھیل میں بچے بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. آپ یہ چیز کر کے دیکھو, جب بچے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا بچہ کس چیز میں کمزور ہے یا اس کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے. آپ اس کا انٹرسٹ دے کر اور جو ہے اس کو اسی چیز میں آگے بڑھاؤ. ہمارے آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. مجھے ٹائم کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا, کیونکہ مجھے اور مزید ڈسکشن کرنی تھی. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. پولیس آروں کا میں مراغہ شواد حلاس بتا نوشمار دے گی تھی ہوسٹر اجازت, اس میں دعاؤں گی تھی مراغہ سے اسٹارٹ کریں, سے دعاؤں گی تھی مراغہ شمالاس کریں. وش باتیں خوش وش گرنج باتیں. السلام علیکم. اللہ نے کے بعد اللہ میں یار.